تو جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت کو ہر صفات کو نقل کیا ہے، یہاں تک کہ نماز میں داڑھی کے حرکت کو بھی نقل کیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ بھی جیسے تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے اسی طریقے سے تم لوگ بھی نماز پڑھو۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز پڑھنے میں جہاں تک ہو سکے نبی کے جو طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے۔ تو کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے ہم لوگ تو مؤلف کہتے ہیں کہ وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ يَجْهَرُ بِهَا الْإِمَامُ وَبِسَائِرِ التَّكْبِيرِ لِيَسْمَعَ مَنْ خَلْفَهُ وَيُخْفِيهِ غَيْرُهُ، کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے ہم لوگ تو کیا کریں گے؟ کہیں گے اللہ اکبر، کہیں گے اللہ اکبر، اور اسی کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام، یہ تکبیرۃ الاحرام کہ تکبیرۃ الاحرام کے ذریعے سے آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور سلام کے ذریعے سے باہر نکلتا ہے، اسی کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں۔ اور تکبیرۃ الاحرام آپ جانتے ہیں یہ ارکان الصلاح میں سے ہے۔ ارکان الصلاح یعنی نماز کے کیا ہے؟ ارکان ہیں، شروط ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں۔ یعنی ارکان الصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کو پھر سے پڑھنا ہوگا۔ ارکان الصلاح نماز کی داخلی، یہ بھی نماز کے داخل ہی میں ہے، اندر ہی سے ارکان، اندر میں ارکان ہوتے ہیں۔ جیسے کہ شروط ہیں، شروط الصلاح کہتے ہیں، یعنی نماز کے اندر کی چیز نہیں، باہر کی چیز ہے وہ۔ جیسے وضو کرنا نماز سے باہر کی چیز ہے، قبلہ رخ ہونا یا کہ ستر العورہ ہو گیا، یہ سب شروط الصلاح نماز کے باہر کی چیزیں ہیں۔ ارکان الصلاح نماز کے اندر کی چیزیں ہیں، اور اسی طریقے سے واجبات الصلاح یہ بھی نماز کے اندر کی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے سنن اور نوافل مستحبات یہ بھی نماز کے اندر کی چیزیں ہیں۔ تو جو آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ سجدے سہو، کہ اگر نماز میں کمی ہو جائے یا کوتاہی ہو جائے تو سجدہ سہو کر لیں گے، تو کہاں پہ سجدہ سہو کرنا ہے؟ کیا اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو کیا سجدہ سہو کر لیں گے؟ کیا نہیں، سجدہ سہو وہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا یعنی قیام جو ہے ارکان میں سے ہے، ایک رکعت آپ نے ادا ہی نہیں کیا، 3 رکعت آپ نے نماز ادا کی، عصر کی، ظہر کی، اور آپ چاہیے گا کہ ہم سجدہ سہو کر لیں گے کیونکہ کمی ہو گئی، تو یہاں پر سجدہ سہو کے ذریعے سے کافی نہیں ہوگا، آپ کو 1 رکعت ادا کرنا ہی ہوگا آپ کو۔ یعنی واجبات اس کو سجدہ سہو کے ذریعے سے ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ شروط الصلاح یہ نماز کے باہر کی چیز ہے، وضو کرنا، ستر العورہ، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا، یہ سب نماز کے باہر کی چیزیں ہیں۔ واجبات اگر چھوٹ جائے مثال کے طور پر تو اس کے اندر ہم سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کو پورا کر لیں گے۔ جیسے کہ تشہد اول میں بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھے، کوئی کھڑا ہو گیا تو ایسے وقت میں سجدہ سہو کر لیں گے، اور سنن اور مستحبات ہے اس میں یعنی سجدہ سہو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے یہ ارکان الصلاح میں سے ہے۔ اور جمہور کا کہنا ہے کہ یعنی جب بھی ہم نماز شروع کریں گے تو ہم اس وقت اللہ اکبر کہیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے کہ کبھی آپ نے تکبیرۃ الاحرام کے ذریعے سے بھی نماز آپ نے شروع کی ہو، ثابت ہی نہیں ہے۔ اور جمہور کے نزدیک اللہ اکبر یہ لفظ متعین ہے، جیسے کہ احناف کے نزدیک کہتے ہیں کہ اللہ اکبر جو ہے اس معنی کے الفاظ اگر آپ لے آتے ہیں تو بھی صحیح ہو جائے گا۔ یہ احناف کے نزدیک، جیسے کہ اگر کوئی کہہ دے الجلیل اکبر، اللہ اکبر نہ کہہ کے الجلیل اکبر کہہ دے، العظیم اکبر کہہ دے، یا یہ کہ اردو زبان میں کوئی کہہ دے اللہ سب سے بڑا ہے مثال کے طور پر، تو کہتے ہیں اس معنی کے الفاظ اگر ہم لے آئیں تو صحیح ہو جائے گا۔ یہ احناف کے نزدیک ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ مرجوح قول ہے، مرجوح قول یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کلمہ، یہ لفظ متعین ہیں، یہ سب کیا تعبدی ہے۔ نماز میں جب بھی کھڑے ہوں گے تکبیرۃ الاحرام میں کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر ہی کہنا ہے۔ اس کے بغیر جو احناف کا قول ہے کہ اس معنی کے الفاظ لے آئیے، یہ مرجوح قول ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور میں اس سے پہلے ہی بتلایا تھا کہ اللہ اکبر جو کہہ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے،
جو آدمی ادا کر رہا ہے، جو لفظ ادا کر رہا ہے، اس کے معنی کو بھی جاننا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی شعور، معنی بھی کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، گویا کہ ہمارے ذہن میں یہ معنی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ اللہ اکبر یعنی کوئی آدمی کہتے ہیں اللہ اکبر من کل شیء یخطر بالبال، یعنی کسی انسان کے ذہن میں کبھی کبھار کھٹک سکتی ہے کہ اللہ اس سے بڑا ہو سکتا ہے، کہ اللہ اس سے بڑا ہو سکتا ہے، کر کے آپ کے دل میں جو بات بھی کھٹکتی ہے، اس سے بڑا، اس سے بڑا، سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ کے دل میں 1 منٹ کے لیے بات بھی کوئی کھٹک سکتی ہے کبھی کبھار کہ اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے، کیا اس سے بھی بڑے ہیں، کیا اس سے بڑے ہیں۔ ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے، یہ معنی ادا کرتے وقت یہ معنی بھی انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر یہ کیا ہے، ایک عظیم کلمہ ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یجہر بہا الامام، یعنی امام جب بھی اللہ اکبر کہے گا تو ایسے وقت میں جہرن کہے گا۔ اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام ہو گیا، یا کہ تکبیرات الانتقال، جتنی بھی تکبیرات ہیں نماز کے اندر، یعنی اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، نماز میں داخل جو ہوتے ہیں اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں۔ باقی کی جتنی تکبیرات ہیں وہ تکبیرات الانتقال۔ انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانا، سجدے سے اٹھنا، اور یہی کہ سمجھے قیام سے رکوع سے سجدے میں، یہ انتقال یعنی منتقل آپ ہو رہے ہیں۔ تو ان ساری تکبیر کو آپ کیا ہے، یعنی امام جو ہوں گے وہ جہرن کہیں گے، تاکہ پیچھے کے لوگ سن سکے، تو جہرن کہیں گے۔ اور ماموم جو ہوگا، مقتدی جو ہوگا، وہ کیا کرے گا، تو کہتے ہیں کہ مقتدی جو ہے نا، یعنی کہے گا سرن، کہے گا سرن کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی زبان چلنی چاہیے انسان کی، یعنی اگر آپ پڑھ رہے ہیں، کہنے کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، پڑھنے کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، یعنی زبان اگر چلے۔ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر دل ہی دل میں پڑھ لے، قرآن مجید لے کر کے بیٹھے اور دل ہی دل میں تلاوت کر لے، تو کیا اس کی تلاوت کہیں گے؟ اس کو تلاوت نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ وہ غور کر رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، فکر میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز کے اندر، جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ تمام کو پڑھنا ضروری ہے، اگر کوئی آدمی دل ہی دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لے، کہے کہ دل میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو کہیں گے کہ آپ کا پڑھنا صحیح نہیں، یہ گویا کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں، اور آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یعنی پڑھنے کا اطلاق زبان کو حرکت دینے پر ہے، زبان کی حرکت دینے پر، جیسے کہ کہا گیا لا تحرک به لسانک لتعجل به، مطلب ہے کہ اپنے آپ کو سنانا نہیں ہے، یعنی اگر آپ پڑھے تو اب یہ نہ اپنے آپ کو سنائے، اللہ اکبر کہہ کے اپنے آپ کو سنائے، ایسا نہیں، آپ کی زبان چلنی چاہیے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، یعنی زبان چلنے پر ہی اطلاق ہوتا ہے، پڑھنے کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ دل میں پڑھے تو صحیح نہیں ہے، یا کہ کوئی آدمی طلاق دے دے اپنی بیوی کو دل ہی دل میں، طلاق واقع نہیں ہوگا، یا زبان چلائے اور زبان چلا دے اور آواز باہر نہ آئے، تو کہتے ہیں کہ طلاق ہو گیا، کہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گا ایسی صورت میں گویا کہ طلاق ہو جائے، اگر وہ زبان چلاتا ہے تو دل ہی دل میں دے گا تب نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ آدمی اس چیز پر غور کرے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز میں ہو تو سورہ فاتحہ یعنی دل ہی دل میں پڑھے، یعنی مقتدی ہو تو دل ہی دل میں پڑھے، زبان چلنی چاہیے۔ اور نماز کے باہر ہو، مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تب کہا گیا ہے کہ جب بھی آدمی، کوئی بھی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے تو یعنی ترتیل کے ساتھ بہترین آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، بہترین آواز میں، یعنی آواز کے ساتھ، یعنی آپ نماز میں ہیں تو یہ مسئلہ ہے، اور نماز سے باہر ہیں، آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ وہاں پہ بھی ترتیل کے ساتھ
آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی چاہیے اور بہترین آواز میں پڑھنی چاہیے۔ ایک مرتبہ جیسا کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ گھر میں قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، بہترین آواز میں تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننے لگے، ٹھہر گئے، سننے لگ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دوبارہ ان سے ہوئی تو ابو موسیٰ الاشعری سے کہتے ہیں کہ تمہاری آواز بہترین ہے۔ موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ کیا آپ سن رہے تھے کیا؟ جب میں تلاوت کر رہا تھا تو آپ سن رہے تھے کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں میں سن رہا تھا۔ تو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور قرآن مجید کو بہترین آواز میں پڑھتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ جو یعنی سریلی آواز، آل داؤد کی سریلی آوازوں میں سے ایک آواز تمہیں دی گئی ہے۔ تو قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اب رہ گئی بات تجوید کے ساتھ پڑھنا کیا ہے، یا کہ تجوید کے بغیر نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگا، کہ تجوید ہو تو بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ المہم یہ ہے کہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، الحان جس کو کہتے ہیں، غلطی نہیں ہونی چاہیے، خاص غلطی نہیں ہونی چاہیے پڑھنے میں۔ اب تجوید اگر کسی کو ہے تو اچھی بات ہے، بہتر اچھی چیز ہے، اگر نہ بھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، خاص غلطی نہیں ہونی چاہیے، پڑھتے وقت خاص غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس سے کہ معنی بدل جائے، مطلب بدل جائے، اس طرح کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب کھڑے ہوئیے گا اللہ اکبر کہہ کر کے، جب کھڑے ہوئیے گا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، یرفع یدیہ عند ابتداء التکبیر، یعنی ابتدائی تکبیر میں۔ یعنی ایک چیز یاد رکھیے کہ جتنے بھی تکبیرات نماز کے اندر ہے وہ کب کہنا ہے، یعنی وہ دورانیہ جو ہوتا ہے، دورانیہ کا مطلب ہوا کہ رکوع سے سجدے میں جاتے جاتے، سجدہ سے قیام کے آتے آتے، یہ دورانیہ، قیام سے رکوع میں جاتے جاتے پڑھنا ہے۔ جیسے اللہ اکبر کہ رکوع میں جا رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر، ایسا نہیں کہ اللہ اکبر آپ رکوع میں بھی چلے گئے، ایسا نہیں ہے، رکوع میں جانے سے پہلے ختم ہو جانی چاہیے، اور رکوع سے سجدے میں جاتے جاتے ختم ہو جانی چاہیے، یا رکوع سے اٹھتے ہی ایسا نہیں کہ سمیع اللہ لمن حمید، آپ کھڑے بھی ہو گئے آپ کہہ ہی رہے ابھی تک، کھڑے بھی ہو گئے آپ کہہ ہی رہے ابھی تک، ایسا نہیں، جلدی سے کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، کھڑے ہو جانے سے پہلے تک، یا کہ دوسرے اس میں جانے سے پہلے تک ختم ہو جانی چاہیے، جو بھی تکبیرۃ الانتقال ہے، وہاں چلے جائے پھر کہتے رہے، یہ بھی نہیں ہے، یا وہیں پہ رہے تو بھی نہیں، یہ اسنا ہے، دورانیہ ہے، اسی دورانیہ میں کہہ لینا ہے، ایک دم نیچے بھی نہیں کہنا ہے، کھڑے ہو کر کے بھی نہیں کہنا ہے، اسنا میں پورے تکبیرات کو کیا ہے کہہ لینا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کہ ہاتھ کو اٹھائیں گے، یعنی جب تکبیرۃ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو اٹھائیں گے تو کہتے ہیں کہاں تک اٹھائیں گے، تو کہتے ہیں کہ اس تعلق سے دو روایت ہے، ایک روایت کا ہے منکب کا بھی ہے کہ یہاں تک اٹھانے کی بھی ہے، اور ایک فروع اذنین، دو طرح کی روایت ہے، اور کہتے ہیں کہ دونوں صحیح ہے، دونوں روایت صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چاہے آپ اس کے برابر اٹھائیے یا کان کے برابر اٹھائیے، جس طریقے سے اٹھائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، کبھی اس طرح سے اٹھائیے، کبھی یہاں تک اٹھائیے، کبھی یہاں تک اٹھائیے، کہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ یا بعض لوگوں نے کہا کہ اس طریقے سے اٹھائیے کہ یہ اس کے بھی برابر ہو جائے اور کان کے بھی برابر ہو جائے، دونوں کے برابر ہو جائے، دونوں حدیث پر عمل ہو جائے گا، یہ بھی ایک قول ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھائیں گے، تو اس کو کہتے ہیں رفع الیدین، ہاتھ اٹھانے کو کہتے ہیں رفع الیدین، اور نماز میں 4 جگہوں پر رفع الیدین کرنا ہے، نماز کے اندر پورے رفع الیدین 4 جگہوں پر ہے۔ ایک تو ہو گیا تکبیرۃ الاحرام کے وقت، اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کے وقت ہو گیا، اور دوسری جگہ رکوع میں جاتے وقت، اور تیسری جگہ رکوع سے اٹھتے وقت، اور چوتھی جگہ جب 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھے ہوئیے گا، تیسری رکعت کے لیے جب اٹھیے گا اس وقت رفع الیدین کرنا، یہ 4 جگہ ہے۔ اور سجدے کے لیے رفع الیدین کرنا یہ ثابت نہیں ہے، جیسا کہ ابن عمر کہتے ہیں
کان لا یفعل ذلک فی السجود، یعنی سجدے میں جاتے وقت ہم لوگ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، سجدے میں جاتے وقت ہم لوگ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہی 4 جگہ ہے، تکبیرۃ الاحرام، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تشہد اول سے اٹھتے وقت، ان 4 جگہوں پر رفع الیدین کریں گے۔ رفع الیدین کر کے کہتے ہیں ہاتھ کہاں باندھیں گے؟ تو ہاتھ کہاں باندھیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اس تعلق سے 2 حدیث ہے، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور ایک وائل ابن حجر کی حدیث ہے، 2 طرح کی حدیث ہے، یعنی ہاتھ کہاں باندھیں گے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے۔ تو اس کے تعلق سے 2 طرح کی حدیث ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تحت السرہ یعنی ڈھوڑی کے نیچے، اور ایک حدیث تحت فوق السرہ ڈھوڑی کے اوپر والی حدیث، لیکن کہتے ہیں کہ یہ دونوں ضعیف ہے، دونوں حدیث ضعیف ہے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ وسیع ہے، جس کو جیسا سمجھ میں آئے کرے، فوق السرہ تحت السرہ جیسا سمجھ میں ویسا کرے، اس میں زیادہ تشدد نہیں برتنی چاہیے، بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا جو عمل ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، یعنی یہ ثابت ہے، کیا ثابت ہے؟ کہ آپ ہاتھ رکھتے تھے، یعنی یہاں پہ رکھنا، یہاں پر رکھنا، یہاں پر رکھنا، یہ سب ثابت ہے۔ تو اس سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ اگر یہاں رکھنا ثابت ہے تو اس کو کتنا بھی نیچے لے جائیں گے تو وہ تحت السرہ نہیں جائے گا۔ یہاں رکھنا ہاتھ ثابت ہے، اس کو کتنا بھی لے جائیں گے نیچے تو یعنی تحت السرہ نہیں جائے گا، کتنا بھی کھینچ لیجیے گا تو وہ تحت السرہ جائے گا ہی نہیں۔ جب یہاں ہاتھ رکھنا ثابت ہے، یہاں ہاتھ رکھنا ثابت ہے، اس طرح ہاتھ رکھنا ثابت ہے، تو اس طرح سے آپ کتنا بھی کیجیے گا تو تحت السرہ نہیں جائے گا، وہ فوق السرہ ہی رہے گا۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ فوق السرہ یہ کیا ہے؟ زیادہ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَيَجْعَلُ بَصَرَهُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ، اب نماز کے لیے تو کھڑے ہو گئے، اب کہاں دیکھیں گے؟ تو کہتے ہیں سجدے کی جگہ دیکھنا ہوگا، نماز میں سجدے کی جگہ دیکھنا ہوگا، جیسا کہ کہتے ہیں بہت ساری احادیث متعدد طرق سے ثابت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان ينظر حال قیامہ فی صلاته الى موضع سجودہ، یعنی سجدے کی جگہ دیکھتے تھے نماز میں، یعنی ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، سجدے کی جگہ دیکھتے تھے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ صحیح قول نہیں ہے، یہ راجح قول نہیں ہے، مرجوح قول ہے کہ اگر آپ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کعبہ کو دیکھیں گے، یہ مرجوح قول ہے، صحیح نہیں ہے۔ یعنی ایک قول یہ بھی علماء کرام کے ہے کہ اگر کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کعبہ کو دیکھیں گے، تو یہ مرجوح قول ہے، وہاں پر بھی سجدے کی جگہ ہی دیکھنا ہے۔ لیکن علماء کرام نے یعنی اس سے مستثنیٰ کیا ہے کہ اگر آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشہد میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں آپ کہاں دیکھیں گے؟ تو کہتے ہیں سبابہ کے اوپر، سبابہ یعنی سجدے کی جگہ نہیں دیکھنا ہے، سجدے کی جگہ نہیں دیکھنا ہے، سبابہ جو سبابہ ہے گویا کہ آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، سبابہ تو سبابہ پہ دیکھنا ہے، سجدے کی جگہ نہیں دیکھنا ہے، سبابہ پہ دیکھنا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ کیا ہے، لا یجاوز بصرہ اشارتہ، کہ وضع کفہ الیسری علی فخذہ الیسری واشار بالسبابہ لا یجاوز بصرہ اشارتہ، یعنی تشہد میں بیٹھتے تھے تو گویا کہ سبابہ پہ نظر رکھتے تھے۔ تو یہاں پر جب تشہد میں بیٹھیں گے تو نظر ہماری سبابہ کے اوپر ہونا، یہ جو انگلی سبابہ ہے اس طرح سے رکھنے کا جو طریقہ ہے، تو یہاں پر نگاہ رکھیں گے، باقی وقت میں سجدے کی جگہ پر کیا ہے؟ نگاہ رکھیں گے۔ اور اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد دعا استفتاح پڑھیں گے، تو کہتے ہیں اس کے بعد یقول سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی یہ دعا پڑھیں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ صحیح حدیث کے اندر ثابت ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ممبر پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو سکھلاتے تھے، ممبر پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو سکھلاتے تھے، صحابہ کرام کو سکھلاتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تحمید ہے، حمد ہے، تمجید، تحمید، ثنا، تو یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر سکت ہنیہۃ فقلت بابی و امی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی اللہ اکبر کہتے تو کچھ دیر خاموش ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ما تقول، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ خاموش ہوتے ہیں، وہاں پہ کیا پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقول باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی بالماء والثلج والبرد۔ اسی طرح یہ دعا جو ہے نا، یہ دعا ثابت ہے، یہ دعا پڑھنا ثابت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دو دعا فرض نماز میں پڑھنا ثابت ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں استفتاح نفل نماز کے لیے ثابت ہیں، نفل نماز کے لیے،
یعنی رات کی نماز کے لیے، صلاۃ اللیل کے لیے، بہت ساری اس کے علاوہ بہت ساری استفتاء ثابت ہے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں انہی دو دعاؤں کو کیا ہے فرض نماز پر اکتفا کرے، یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ اس کے علاوہ بہت ساری نفل نماز کے لیے، رات کی نفل نماز کے لیے استفتاء کیا ہے ثابت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو دو دعا ہے، ان دو دعا کے اندر بھی کہتے ہیں کہ اللہم باعد بینی والی جو حدیث ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور اللہم باعد بینی جو ہے نا یہ بخاری مسلم کی علاوہ کی حدیث ہے، اس لیے زیادہ بہتر ہے اللہم باعد بینی پڑھیں اس اعتبار سے، یعنی حدیث کے صحت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس لیے زیادہ اس کو پڑھا جائے، اور وہ بھی حدیث صحیح ہے، ایسا نہیں کہ صحیح نہیں ہے، بس صحت کے اعتبار نہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے اور بخاری مسلم کے علاوہ کی، لیکن حدیث دونوں صحیح ہے، اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ باعد بینی یہ زیادہ اقوا ہے اس سے، لیکن ابن قیم کہتے ہیں، ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر کہا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دعا جو ہے نا کئی اعتبار سے، کئی وجوہ سے یہ افضل ہے، یہ پڑھنا کئی اعتبار سے افضل ہے، کئی وجہ وہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک کہتے ہیں کہ ایک تو یہ مختصر دعا ہے، ایک مختصر دعا ہے اور اس کو سکھلانا لوگوں کے لیے آسان ہے، اور اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر سکھلاتے تھے، صحابہ کرام کو ممبر پر کھڑے ہو کر سکھلاتے تھے، اور تیسری چیز بیان کرتے ہیں کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تمجید پر مشتمل ہے، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ یعنی ابن قیم کی اپنی ترجیح ہے، توجیہ کہ یہ پڑھنا بہتر، ان اعتبارات سے، ان وجوہ کی وجہ سے یہ پڑھنا افضل ہے، ابن قیم کی اپنی توجیہ ہے۔ المہم یہ کہ جب دونوں دعا ثابت ہے تو دونوں پڑھنی چاہیے، یہ بھی پڑھے وہ بھی پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور سب کی اپنی اپنی رائے ہے کہ یہ پڑھے یا وہ پڑھے، اور اس کے بعد جب دعا استفتاح پڑھ لیں گے تو اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی اب کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے کہ کیا یہ سورہ فاتحہ ہی کی ایک آیت ہے یا یہ کہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہیں، اس میں اختلاف ہو گیا ہے۔ تو شافعیہ جو لوگ ہیں، شافعیہ جو ہیں وہ لوگ سورہ فاتحہ کی ایک آیت مانتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس سورہ فاتحہ کی ایک آیت نہیں ہے، دو طرح کے اقوال اس میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ شافعیہ کے نزدیک بسم اللہ کو جہرن پڑھتے ہیں، بسم اللہ کو جہرن پڑھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی آیت ہے، سبع المثانی کہا جاتا ہے، 7 آیت ہے، تو یعنی جس وقت وہ شافعیہ تلاوت کرتے بسم اللہ کو ایک آیت مانتے ہیں تو نیچے 2 آیت کو ایک آیت بنا دیتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دونوں کو ایک ملا دیتے ہیں، جب ادھر ایک گھٹایا تو ادھر ملایا، جب ادھر بڑھایا تو ادھر گھٹایا، جب ادھر بڑھایا تو ادھر گھٹایا، تو اس طریقے سے وہ جہرن بسم اللہ پڑھتے ہیں اور آیت مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھیے مصحف اٹھا کر دیکھ لیجئے، مصحف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نمبر 1 آیت شمار کیا گیا ہے، نمبر 1 لکھا گیا ہے اس میں، تو گویا کہ وہ ایک آیت ہے۔ لیکن جو دوسری رائے ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ کہ بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث جو آپ جانتے ہیں جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے جس میں کہ کہا گیا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبد نصفین، نماز کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کی ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان نماز کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یہاں پر بسم اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، یہاں پہ اگر بسم اللہ اس کی آیت ہوتی تو بسم اللہ کا بھی تو ذکر ہوتا، بسم اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے یہاں پہ، تو ڈائریکٹ شروع جو وہاں سے کیا گیا ہے الحمد للہ رب العالمین سے ہی شروع کیا گیا ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یعنی سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، ہاں وہ ضرور ایک آیت ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو نازل کیا گیا 2 سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے، اور سورہ نمل کی بھی ایک آیت ہے، سورہ براءہ میں نہیں پڑھنا ہے، باقی ہر جگہ فصل کرنے کے لیے سورت سے پہلے سورہ ختم کرنے کے بعد شروع کرنے سے پہلے فصل کے لیے اس کو نازل کیا گیا، اور اسی طریقے سورہ نمل کی بھی ایک آیت ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی سورہ نمل کی بھی ایک آیت ہے۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں جو نمبر 1 دیا گیا ہے، لکھا گیا، اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جو ترقیم جو ہے، نمبر لگانے کا جو کام کب کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کیا گیا،
یعنی بعد میں کیا گیا تھا، کہتے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں، یعنی حجاج نے یہ کام کیا، اعراب لگانے کا، نمبر کا کام، نمبرنگ کا کام، نمبر 1 آیت نمبر 1 نمبر 2 یہ سب کام قرآن مجید نے کس نے کیا؟ یعنی حجاج کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے کیا، تو بہت بعد کے زمانے میں ہوا۔ اور جب ایک مرتبہ ہو گیا تو کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ پھر اس کو ہٹائے، ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، تو گویا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آیت نہیں ہے، سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، ہاں قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو کہ 2 سورہ کے درمیان فصل کرنے کے لیے، اور سورہ نمل کی ایک آیت ہے۔ تو آج کے درس کو اسی پر ختم کرتے ہیں، باقی کا درس انشاءاللہ کل ہوگا۔